مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ جو میں نے قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، دیکھو اللہ نے ہمیں ٹائم بہت تھوڑا دیا ہے۔ یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ دوبارہ کبھی بھی ہمیں نہیں ملے گی، ناممکن۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، اللہ نے یہ بیان کیا کہ کافر بھی اس سے مایوس ہے کہ قبر میں جانے کے بعد یہ والی جو زندگی ہے، یہ والی حیات، اس دنیا کی زندگی ہمیں دوبارہ مل جائے، اس کا کوئی بھی عقل مند آدمی اس کا قائل نہیں ہے، ناممکن۔ آپ کو پتا ہے کہ جب ٹائم کم ہوتا ہے انسان کے پاس تو مقابلہ ہلکا ہوتا ہے یا سخت ہوتا ہے؟ بولو بھائی، ایک ہی چانس ہو۔ اکثر آپ لوگ میچ دیکھتے ہیں نا، تو لاسٹ بال پہ اگر بیٹسمین کو 3 رن چاہیے یا 4 رن چاہیے تو لوگ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں نا، جذباتی، کہ یار آخری بال رہ گئی ہے یا آخری اوور رہ گیا ہے اور اتنا اسکور بنانا ہے۔ تو آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ بیٹسمین کھڑا ہو کر کھجاتا رہے بیٹھ کے، چھوڑو یار کیا گیند آئے گی دیکھیں گے کدھر کو چھکا مارنے لگ گیا، ٹھیک ہے، نہیں لگا تو بھی ٹھیک ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے کوئی ایسا بیٹسمین؟ نہیں کہ وہ چائے پینے میں وہ کہہ رہا ہے میں ذرا واش روم میں ہو کے آ رہا ہوں، تم لوگ ذرا سنبھالو پچ کو، یا کبھی اس نے یہ کیا ہو کہ یار کرسی لاؤ، چھوڑو چوکے چھکے کیا لگانا ہے یار۔ کیسا جذباتی ہوتا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہوگا پوری قوم اس کی طرف اور وہ قوم کی طرف، اور کبھی ادھر جائزہ لے رہا ہوگا کہ یار اس کی ٹانگوں کے بیچ میں سے گیند نکالنی ہے یا ادھر سے مارنی ہے، شاٹ کیا کرنی ہے، میں اناڑی ہوں تو وہ والے کو 1 رن بنا کے ادھر لے آؤں۔ اس پلاننگ میں ٹائم گزارے گا نا۔ اچھا آپ نے ہاں نا جی یہ سب کرنا ہے، ایسا نہ ہو خود بن کے بیٹھے رہے میرے ساتھ، یہ نہیں چلے گا۔ بیٹسمین جس کنڈیشن میں ہوتا ہے، بالر جو بالنگ کرا رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے یار یہ 6 بالیں رہ گئی ہیں اور یہ ایسی بالنگ کرانی ہے کہ یہ ہڈی پسلی ٹوٹ جائے اس کی، بس رن نہ بنا سکے گی۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے لاسٹ اوور کی لاسٹ بال ہے یا لاسٹ اوور ہے، دوبارہ یہ اس سیریز کا اوور ہمیں نہیں ملے، حالانکہ ان کو دوبارہ بار بار میچز کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، ہمیں اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ آخری اوور ہے ہمارا، پہلا اور آخری، اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ اور جتنی گیندیں، جتنی بالنگ کی اللہ نے ہمیں پچ پہ کھیلنے کی اجازت دی ہے نا، جس کو میں زندگی کے سالوں سے تعبیر، وہ سالے نہیں جو سسرال والے سالے ہوتے ہیں، میں جب بھی سالے بولتا ہوں تو میرے دماغ، کیونکہ میرے ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں، عام لوگوں کے 2-3 ہوں گے، بعض ایسے خوش قسمت سالہ فری ہیں وہ خود سالے ہیں۔ اب بتاؤ جس کا سالہ نہ ہو وہ تو خود سالہ بن جائے گا نا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے، اللہ نے نا انسان کو ٹینشنوں میں پیدا کیے ہیں تاکہ وہ انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارے، اس لیے اللہ نے اس کو سالے بھی دیے، سسرال بھی دیا، اور بہت سارے رشتے دیے اللہ نے اس کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے اس کی عمر لکھ دیتا ہے، یہ کتنے سال زندہ رہے گا، کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ۔ اب میں اور آپ جتنی زندگی لے کر آئے ہیں، ڈیلی بیسس کی بیس پر ہماری زندگی کے اوور روزانہ کم ہو رہا ہے۔ ہم نے کوئی 60 سال کی لائف لے کے آیا، کوئی 75 سال کی۔ یہاں گوروں کی صحتیں اچھی ہوتی ہیں، یہ 80-90 نکال دیتے ہیں۔ اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے جو پیرس میں رہے گا وہ 80 سال میں بھی ریٹائر نہیں ہوگا، اور ہم لوگوں کے ہاں 60 سال ریٹائرمنٹ کی عمر ہے۔ کیوں ہے وہ آپ جانے، اس کی بہت بڑا وجہ سسرال بھی ہے۔ سسرال جو ہے
داماد کو جلدی ریٹائرمنٹ کے قابل بنا دیتا ہے. تو جو جتنی عمر لے کر آیا ہے, جتنا ٹائم لے کر آیا ہے, سال ختم ہونے کے بعد اس کی زندگی کا ایک ایک اسٹیپ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا جیسے جیسے زندگی کم ہو رہی ہے اس زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ بڑھتا چلا جائے, لیکن ہو کیا رہا ہے, جیسے جیسے زندگی کم ہو رہی ہے کچھ نہ کرنے کا شوق بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں یار, مفتی صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہو یار, ہم پیرس آ گئے انڈیا سے, پاکستان سے, دوسرے ملکوں سے, یہاں عرب لوگ بھی ہیں, موروکو سے آ گیا, تو آپ کہہ رہے ہو کہ کچھ کرنے کا جذبہ بڑھتا جائے, ہمیں تو بڑھ رہا ہے, کم تھوڑی ہو رہا ہے. دیکھو کرنے کا مطلب کیا ہے, کیا کرنا ہے, اخپل طریقے, جس کو پشتو میں کہتے ہیں نا اخپل طریقے سے کرنا, اس کرنے کو اللہ نہیں مانتا. یہ والا کرنا جس کو دولت کمانا, عزت کمانا کہتے ہیں, یہ فرعون نے ہم سے زیادہ کیا یہ کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ جتنی اسٹرگل کرو, آپ قانون سے زیادہ پیسہ نہیں کما سکتے. جتنی آپ اسٹرگل کرو, محنت کرو, آپ فرعون سے زیادہ عزت بول لیں نا نہیں کما سکتے. جب تک اس سمت میں محنت نہیں کریں گے جس سمت میں آپ کو اللہ کی کتاب گائیڈ نہیں کرتی, اس وقت تک الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. قرآن کہتا ہے دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا اپنے بارے میں یہ خیال ہے کہ بہت محنت کر رہے ہیں اور بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, جبکہ ان کی محنت اور ان کے کام کا انجام زیرو ہے. اس کا رزلٹ کیا ہے؟ زیرو. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے کام کا اور آپ کی محنت کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہو؟ زیرو. آپ کہہ سکتے ہیں یار مفتی صاحب عجیب بات کر رہے ہو یار, ہماری محنت کا انجام تو زیرو نہیں ہے. ہم پہلے پاکستان میں گولے گنڈے کی ریڑھی لگایا کرتے تھے, گول گپے بیچا کرتے تھے. یہاں جب سے ہم آئے ہیں تو اب دیکھو ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, بہت سے لوگ محنت کر رہے ہیں جو ہمارا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے, اس سے ہٹ کے محنت کر رہے ہیں. ان کی ساری محنت کیا ہو رہی ہے؟ ضائع. ضائع تو نہیں ہو رہی. سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اچھا, آپ لوگوں کو سوال جواب کا موقع بھی دیا جائے گا. آپ نے پیپر پہ لکھنا ہے, کیونکہ ہمارا وہاں جرمنی میں تجربہ یہ ہوا کہ ہم نے پبلک کو کھلے عام سوالات پوچھنے کی اجازت دی نا, کھڑے ہو کر, تو کوئی ادھر سے تو کوئی ادھر سے, تو وہ مینج کرنا ہی ہمارے لیے ممکن نہیں رہا. اس کو جواب دیں کہ اس کا جواب دیں کہ اس کا جواب دیں, تو اتنے لوگوں کے ایک دم سے سوالات آنا شروع ہو گئے کہ وہ سلسلہ ہی بند کرنا پڑا. تو پیپر پہ پرچی پہ آپ لوگ لکھ کے یہاں چھپڑ میں جمع کراتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں جمع کراتے ہیں. تو میں کوشش کروں گا جتنے بھی سوالات آئیں گے پوچھنے میں آپ نے شرمانا نہیں, ٹھیک ہے؟ پوچھنے میں آپ نے, کوئی دل میں اسلام کے بارے میں اعتراض ہو تو میں کوئی فتویٰ نہیں لگاؤں گا آپ کے اوپر. بہت سے لوگ بڑے بڑے اعتراضات دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اسلام سے نکل رہے ہوتے ہیں, اس کو اسلام پہ بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں, کوئی ان کو جواب نہیں دیتا ان سوالات کو, ڈر رہے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب سے پوچھیں گے تو کوئی سینگ نہ مار دے, ٹکر نہ مار دے. تو یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ٹکر نہیں ماروں گا, نہ میں کوئی فتویٰ لگاؤں گا. جو پوچھنا ہے آپ پوچھیں, ٹھیک ہے؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنت بالآخر کیا ہو رہی ہے؟ رائگاں. کیسے رائگاں جا رہی ہے؟ دیکھو, دو آدمی دوڑ لگا رہے ہو, ریسنگ کا مقابلہ ہو رہا ہے, لیکن دوڑنے کے بعد جہاں وہ آخری پوائنٹ ہے نا, جہاں جس لائن کو کراس کرنے پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ جیت گیا, اس کے فوراً بعد ایک گہری کھائی ہے. اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ بولو. آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی میں نے
तेज स्पीड से भागते हुए इस लाइन को क्रॉस किया तो अगला कदम मेरा कहाँ है? गहरी खाई। हारने वाला भी जब उस लाइन को क्रॉस करेगा उसका अगला कदम भी कहाँ है? और वो इतनी स्पीड से लोग वहां आते हैं कि ब्रेकें फेल हो जाती हैं, एकदम रुकना मुमकिन नहीं होता। तो बताओ, इस जीत के मुकाबले में, इस रेसिंग के मुकाबले में आने की कोई कोशिश करेगा? नहीं। कोई कोशिश करेगा? नहीं। अंजाम क्या है? खाइए। तो ये जो दुनिया की दौड़ है ना, पैसे में आगे निकल जाऊं, इज्जत में आगे निकल जाऊं, अय्याशी में आगे निकल जाऊं, इसका अंजाम है मौत। हर चीज का अंजाम क्या है? तो यहां जीतने वाला भी जीरो, हारने वाला भी बोलो जीरो। लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाए कि ये जो गहरी खाई है जिसमें आप गिरेंगे, इसमें नीचे गिरने की जगह नहीं है, नीचे कोई शख्स गोद में लेने वाला मौजूद है, तो आप कोशिश करोगे यार मुझे हार जीत की फिक्र नहीं है, वो जो मुझे कैच करने वाला आदमी है ना उससे दोस्ती बना के रखो, क्योंकि जाना किसके पास है? उसके पास जाना है। थोड़ी देर के लिए डेली बेसिस पे 5 मिनट निकाल के ये सोचा करें, असल में दुनिया में रंग रलियां इतनी ज्यादा हैं कि आज दुनिया जितना अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, इससे पहले दुनिया ने कभी किसी को अपना ऐसा आशिक नहीं बनाया। पहले दुनिया लोगों की माशूका बनती थी, लेकिन वो इतने लिपस्टिक पाउडर लगा के नहीं आती थी, इश्क होता था एतदाल से। अब दुनिया ने इतने लिपस्टिक पाउडर और ऐसा फैशन इख्तियार किया हुआ है कि आदमी उस दुनिया की तरफ नजर लगाने से एक पलक झपकने के लिए भी तैयार नहीं है। अब दुनिया का फितना पहले के फितने से कई गुना ज्यादा है। ऐसी माशूका से दोस्ती लगाना जिसके बारे में आपको पता हो कि ऐन आलम शबाब में आपको तन्हा छोड़ के चली जाएगी, ऐसी माशूका से दोस्ती लगाना अच्छा काम है या बुरा काम है? मैं अक्सर इसकी मिसालें देता हूं। अब यहां के स्टेशन तो मुझे नहीं पता था, मैं तो पाकिस्तान के स्टेशनों की मिसाल देता हूं। आप कराची से पेशावर जा रहे हैं, जिस सीट पे आप बैठे सामने कोई महबूबा बैठी हुई है जो कहां जा रही है? मुल्तान। आपने महबूबा तो बाद में बनी, अभी बनी नहीं, अभी बनाऊंगा मैं। आप कहेंगे पहले से कहां से आ रही है? कोई लड़की बैठी हुई है या कोई दोस्त बैठा हुआ है, ऐसे आप उस पे लट्टू हुए, आपको पता है कि इसका स्टेशन मुल्तान है, मेरा स्टेशन पेशावर है। ऐसे लट्टू हो गए आप उसके ऊपर थोड़ी देर में, ऐसी गपशप, ऐसी मोहब्बत कि जब वो मुल्तान पे उतर के जा रही है आपका कलेजा फट रहा है। आप हाय ये क्या हो रहा है, हाय ये क्या हो रहा है, क्यों जा रही है मुझे छोड़कर? तो लोग कहेंगे भाई तू भी चला जा यार इसके साथ, जब इतना तेरा दिल खराब हो रहा है तो तू भी चला जा। आप जवाब में कहते हो भाई मेरा स्टेशन पेशावर है, मेरे घर वाले वहां हैं, मेरी जॉब वहां है, बीवी बच्चे वहां हैं, मैं कैसे चला जाऊं? फिर लोग क्या कहेंगे? फिर इसको अपने साथ ले जाए। अगर मेरे फलसफे पर अमल करेंगे तो ले जाएंगे, लेकिन अगर उस फलसफे पर नहीं है तो आप उसको ले जा सकते हैं अपने साथ। वो कहेगी भाई मेरा घर मुल्तान में है, तू मुझे अपने साथ पेशावर क्यों लेके जा रहा है? यही कहेगी ना। तो ऐसे मौके पे लोग क्या कहेंगे? भाई जब तुझे पता था कि इसका स्टेशन अलग है, इसका स्टेशन अलग है, तो तूने ऐसी बहुत जल्द जुदा होने वाली से दिल क्यों लगाया? तुझे पता था यार बैठा हूं ट्रेन में, टाइम पास करो, हेलो हाय करो, क्या हाल है भाई, तबीयत ठीक, सब सेट, मार्केट में सब सही चल रहा है, इमरान खान की तकरीर सुना दो, फिर जेयूआई के सुना दो, फिर थोड़ा तबसरा नवाज शरीफ पे कर लो। इसके अलावा इससे ज्यादा आप अपने हम सफर को फ्री कराने की कोशिश बोलो नहीं करते। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुरान में तज़किरा किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारे को देखा और हादा रब्बी, फरमाया ये मेरा रब है, क्योंकि चमकदार है, रात के वक्त बड़ा अट्रैक्टिव होता है, इससे मुझे मोहब्बत करनी चाहिए। फलम्मा अफला, जब सितारा गायब हो गया,
قال لا احب الآفلین، فرمایا میں فنا ہونے والی چیزوں سے محبت نہیں کرتا، محبت اس سے کی جاتی ہے جو کبھی بھی فنا نہیں ہوتی۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر دیکھا چاند نکلا، کہا یہ میرا رب ہے، میں اس سے محبت کروں گا۔ فلما افل، جب وہ بھی غائب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اے اللہ اگر تو نے مجھے نہیں بتایا کہ کس سے محبت کرنی ہے کس سے نہیں کرنی تو میں ہمیشہ فنا ہونے والی چیزوں سے ہی محبت کرتا رہوں گا۔ سارا مسئلہ کس کا ہے میرے بھائی؟ دل کا ہے، محبت کا ہے۔ جس کو محبت جس سے کرنی چاہیے اس سے کرنی رہے، جس سے نہیں کرنی چاہیے اس سے کر رہے۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو دیکھا، قال هذا ربی هذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ ستارہ چھوٹا، چاند اس سے بڑا، سورج اس سے بھی بڑا۔ ان کا خیال یہ تھا یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو تو یقیناً دل دینا چاہیے، اس سے تو محبت کرنی چاہیے، یہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا میرا۔ ایک ٹھیلے والے کو اپنے ٹھیلے سے محبت ہوتی ہے، مالدار آدمی اعتراض کرتا ہے، ابے تو ٹھیلے سے دل لگا رہا ہے، تیرا کوئی کروڑوں کا بزنس ہوتا تو کوئی سمجھ میں آتا ہے۔ پھر ذرا اس کی بڑی دکان بن جاتی ہے، یہ بڑی دکان سے محبت کرتا ہے تو کروڑ پتی کہتا ہے یار اس کو ٹھیلے والے پر اعتراض ہوتا ہے، لیکن کروڑ پتی کیا کہتا ہے، ابے تو دکان سے محبت کر رہا ہے، میرا تو اس سے بھی بڑا بزنس۔ تو ان مدارج سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا، یہ بتانے کے لیے کہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی، یہ نہ دیکھو کہ اٹریکشن کس میں زیادہ ہے، یہ دیکھو کہ کون سی چیز فنا ہونے والی ہے اور کون سی چیز باقی رہنے والی ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو دیکھا نا ظاہر ہوا چمکتا ہوا، قال یہ ہمیں سکھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، قال هذا ربی هذا اکبر، فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ اس سے بھی بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ کیا مطلب؟ اٹریکٹیو بھی ہے، چمکدار بھی ہے، اس کی خدمت بھی زیادہ، اس کو تو دل دینا ہے ہم نے۔ فلما افلت، سورج بھی مارکیٹ سے بولو ساتھ نہیں رہتا، قال انی بری، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہنے لگے میری قوم جن کو اس سے تم محبت کرتے ہو نا، محبوب بنا کے ان کو معبود بنا ڈالا ہے، میں ان تمام معبودوں سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے رخ کو ایسی ذات کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا۔ محبت کرنے کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی محبت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے نا، جتنی بھی اچھی ہو بھائی، لیبل کیا لگا ہوا ہے؟ دیکھو ہم کراچی میں پاکستان کی مثال دیتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی لینڈ کروزر لے کر آیا، بولا بھائی یہ 3 کروڑ کی ہے، میں آپ کو 5 لاکھ میں دے رہا ہوں، ایک دم آپ جذباتی ہو جاؤ گے، یار 3 کروڑ کی 4 کروڑ کی گاڑی مجھے کس میں مل رہی ہے؟ 5 لاکھ، زبردست سیٹ چیک کیا آپ نے، اسٹیئرنگ چیک کیا، بریکیں چیک کی، ہر چیز A1۔ آپ نے کہا لا یار گاڑی میرے نام کرا دے، کاغذ دے، اس نے کہا کاغذ نہیں ہے اس کا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اس نے کیا کہا؟ یہ نمبر پلیٹ تو ہے کہ یہ جعلی ہے؟ ابھی یہ نمبر بھی لگا ہوا ہے، انہوں نے کہا نمبر بھی خود ہی لگایا ہم نے، کچھ بھی پرچیاں نکالی تھی، جو نمبر آ گیا اس پہ ہم نے، اب بتاؤ 5 لاکھ اس کی ویلیو رہے گی؟ ہے بھائی؟ آپ کو پتا ہے یار روڈ پہ لے کے نکلوں گا فوراً 5 لاکھ کی گاڑی کے چکر میں 5 کروڑ میں چھوٹ کے آؤں گا میں، 5 لاکھ کی گاڑی کے چکر میں 5 کروڑ بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ۔ کیا کوئی بے وقوف آ کے کہے یار اتنا زبردست اسٹیئرنگ تو کیوں نہیں لے رہا یہ 5 لاکھ میں گاڑی، اتنی خوبصورت سیٹ اور LED کی ایسی زبردست لگی ہوئی ہے، اور بریکیں دیکھو، ٹائر دیکھو، اتنے سال کی وارنٹی، آپ کہیں بھائی بات یہ ہے کہ اس کی جو نمبر پلیٹ ہے نا یہ ٹھیک، یہ ایسا لگ رہا ہے کسی نے گھر میں چاول کی ٹرے لا کے کچھ بھی چھاپ دی ہے، اپنی ڈیٹ آف برتھ ڈال دی ہے اس نے، تو
2% کی ویلیو آپ کی نظر میں اس گاڑی کی نہیں، بلکہ آپ جان چھڑاؤ گے، بھائی مجھے اتار، کوئی پکڑ کے نہ لے جائے۔ دنیا بڑی اٹریکٹیو ہے، بہت خوبصورت ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے، یہاں کی عیاشی، یہاں کے شراب کباب، یہاں کے نائٹ کلب، یہاں کے چرس، ٹھیک ہے نا، نشے اور جو مزے اور زنا اور ناچ گانے اور موسیقی کی محفلیں، ساری چیزیں انسان کو کیا کرتی ہے، اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ جوانی، یہاں کی خوبصورتی، لوگوں کا تعریفیں کرنا، واہ واہ کرنا، یہ بڑی اٹریکشن ہے اس میں۔ خدا کی قسم یہ دنیا بڑی خوبصورت ہوتی، کاش فنا ہونے والی نہ ہوتی۔ اس کے فنا ہونے کے تصور نے اس دنیا کی ویلیو ہمارے نبی کی حدیث کے مطابق 2% کی بھی نہیں چھوڑی ہے۔